آپ نے برٹرینڈ رسل کا نام سنا ہوگا نا. برٹرینڈ رسل جس نے ایک بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے کانکویسٹ آف ہیپینس، کہ خوشیاں کیسے حاصل کریں. اس نے جو مین سینٹینس ہے اس نے کہا کہ خوشیاں بانٹنے سے ملتی ہیں. جتنی خوشیاں اوروں کو دیں گے اتنے آپ کو خوشیاں ملتی چلی جائیں گی. اگر آپ سیلف سینٹرڈ ہیں، ہر وقت اپنا سوچ رہے ہیں، تو آپ کبھی خوش نہیں رہ سکتے. سیلف سینٹرڈ آدمی کبھی خوش نہیں رہ سکتا. یو شوڈ ڈیڈیکیٹ یور لائف فار ادرس اینڈ دین یو ول بی ہیپی پرسن. آپ کو کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ لوگ؟ مطلب خوش ہیں؟ مطلب چلتے رہیں گے؟ کتنے گھنٹے اور چلتے رہیں گے؟ 1 گھنٹہ اور چل جائیں گے؟ چلے میں ٹھیک ہے. اس میں قصے کہانیاں بیٹی اسی طرح سا کروا دیں گے. اتنی دیر میں کچھ بول دوں گا جب تک کھولیں گے. اس میں مجھے موقع ملا ڈفرینٹ جگہوں پہ جانے کا. ریٹائرمنٹ کے بندہ فری ہوتا ہے نا، یہ لائف بڑی اچھی ہوتی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد. یو ڈو وٹ ایور یو لائک. تو میں ایک عالم دین ہے پنڈی میں، گوال منڈی میں، بہت ہی اچھے انسان. انہوں نے بہت ہی فارنرز ان کے پاس پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں. تو ان کے پاس میں کچھ جاتا تھا کچھ مشورے کے لیے ایک زمانے میں. وہ بہت سے مجھے وہ قصے سنائے کہ جب مرنے لگتا ہے نا بندہ تو اس کے تاثرات کیا ہوتے ہیں. بے انتہا لوگوں کے قصے جو بلینئر ہیں بلینئر ہیں لیکن خوش نہیں ہیں، بالکل پریشان ہیں، تو ان کے تاثرات وہ مجھے بہت سو پہ سنائے. تو ایک کا انہوں نے جو قصہ سنایا، بہت سو میں سے ایک، میں ٹائم کم ہے ایک ہی سناتا ہوں آپ کو. کہنے لگے کچھ عرصے پہلے میرے پاس ایک صاحب آتے تھے، فیڈرل سیکرٹری تھے اپنے زمانے میں. فیڈرل سیکرٹری کا گریڈ کیا ہوتا ہے؟ 22-23 گریڈ ہوتے ہیں نا. ہندوؤں میں تو 4 ذاتیں ہوتی ہیں نا، برہمن سے لے کے شودر تک. ہمارے یہاں تو کم از کم 22 ذاتیں ہیں یا اس سے زیادہ ہیں ہم تو. تو کہنے لگے میرے پاس آتے تھے، اپنے زمانے میں کافی کرپشن کی تھی. E7 میں بہت بڑی کوٹھی ہے، لاہور میں کوٹھی ہے، کراچی میں کوٹھی ہے. کہتے ہیں اب 70 75 80 سال کے ہونے والے تھے. بہت بیماریاں لگ گئی تھیں، بیوی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، 3 بیٹے تھے، تینوں بدماش، شراب اور ہر طرح کی خرابیاں. کہتے ہیں میری عزت نہیں کرتے بیٹے. کہتے ہیں بڈھا مرتا نہیں ہے، قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. کہتے ہیں میں زندہ رہوں تو مشکل، مروں تو اللہ کو کیا جواب دوں گا. کہتے ہیں بڑے روتے ہیں میرے پاس آن کے کہ بھئی میں کیا کروں اب. تو کہنے لگے دیکھیں آپ کو کم از کم ہوش تو آ گیا نا اس عمر میں. بعضوں کو اس عمر میں ہوش نہیں آتا. تو آپ یہ کریں کہ دعا کریں، اللہ کے سامنے جھکیں، توبہ کریں، معافی مانگیں، اپنا پیسہ لگائیں فار ویلفیئر آف دا پور پیپل. تو اللہ شاید آپ کے گناہ کم کر دے، کچھ غلطیاں معاف کر دے. تو کہنے لگے آتے تھے، روتے تھے، بیٹھتے تھے. رات کو کہتے ہیں بیک ڈور سے اپنے گھر میں جاتا ہوں کیونکہ بچے پھر تانے دیتے ہیں کہ پھر آ گیا، اب تک چل رہا ہے. تو کہتے ہیں بیک ڈور سے میں انٹر ہوتا ہوں، تو آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں. وہ بیچارے بتاتے گئے، انہیں وظیفے، چیزیں ویزیں خیرات وہ کچھ کام کرتے گئے. تو ایک دن کہنے لگے آپ میرے بیٹوں کو سمجھائیں، پورا راست پہ آ جائیں، لیکن میرا نام نہ لیں ان سے، کیوں میرا نام لیا تو مجھ سے بات نہیں کرتے، آپ سے تو پھر نہیں کریں گے. اپنے طور پہ جا کے انہیں بتائیں. تو مولوی صاحب بڑے اچھے سینسیبل آدمی، سینس آف ہیومر بھی تھا ان کا، بہت کم ہوتا ہے عام طور مولوی حضرات کا. کہنے لگے وہ مجھ سے کہنے لگے کہ دیکھیں وہ باپ کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، ہمارے پیچھے تو کتے چھوڑ دیں گے، ہماری ٹانگیں توڑ دیں گے، تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم جاتے نہیں وہاں پہ. کہتے ہیں بہت انسسٹ کیا، بہت روئے دھوئے، تو مجھے حدیث یاد آ گئی کہ اگر کسی کو ٹھیک راستے پہ لے جانے کے لیے آپ جا رہے ہیں اور آپ کو مار وار پڑ جاتی ہے اور آپ صبر سے کام دیتے ہیں، تو اگر آپ کے کچھ گناہ ہیں تو اس کو ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، اس کی نیکیاں آپ کو مل جاتی ہیں. تو کہنے لگے چلو ہم نے کہا نیکیاں کما لیں، نیک لوگ تو نیکیاں کمانے پہ لگے ہوتے ہیں. کہتے ہیں پھر بھی ہم 4 لوگ مل کے گئے کہ اگر ایک بندہ گیا اور 3 بدماش تو آپ سوچتے ہیں کیا اثر ہوگا اس نے ایک بندے کا. کہتے ہیں ہم 4 مل کے گئے اور ہم ایسے وقت پہ گئے کیونکہ بہانہ نہ ہو کہ میں سو رہا تھا، ہم سو رہے تھے. 11-12 بجے دن کے گئے تاکہ اٹھ گئے ہوں. کہتے ہیں ہم ڈھونڈتے ہوئے گھر پہ گئے، بہت بڑا محل تھا E7 میں، آپ کو پتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. کوئی E7 سے ہے تو نہیں آپ نے سے یہاں بڑے 15-15 کروڑ کے محل ہیں. آپ کا محل بھی ہوگا بہت بڑا جی. اچھا ویسے دیکھیے وہاں کوٹیاں آپ نے. اچھا تو کہنے لگے وہ ہم نے دیکھا تو ہم نے پھر بیل بجائی ڈرتے ڈرتے کہ اندر پتہ نہیں کیا نکلے گا اندر سے. تو ان میں سے ایک آنکھیں ملتا ہوا نکل کر آیا، تینوں میں سے ایک. سو رہے ہوں گے، حرکتیں کر رہے ہوں گے کچھ. تو اس سے میں کہا کون لوگ ہیں، کیوں آئے ہیں آپ. یہ کہنے لگے ہم نے پورا ڈائلاگ تیار کر کے گئے تھے. جب مشن پہ جائیں نا تو آپ تیار ہو کے جاتے ہیں نا کہ کیا کرنا ہے آپ.
کہتے ہیں ہم نے پورا تیاری کرے گئے تھے کہ ہم یہ کہیں گے پھر یہ کہیں گے پھر یہ ہوگا پھر ہم بھاگیں گے، مطلب پورا مشن کی تیاری کی. کہتے ہیں ان میں سے آیا کہ کیوں آپ آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہم گزر رہے تھے، ہم نے اتنا عالیشان محل دیکھا، ہم نے کہا تھوڑی اللہ کی باتیں کر لیں آپ سے. تو انہوں نے وہی جواب دیا جو سوچ رہے تھے، کیونکہ امیدیں اوپر نہیں رکھنی چاہیے ورنہ فرسٹریشن ہوتی ہیں. اور کہیں دفعہ ہو جائیں، ٹانگیں توڑ دیں گے آپ کی، اور بیکار لوگ ہیں آپ، آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے. تو یہ بیچارے سن کے صبر سے مطلب نیکیاں کما کے گناہ بانٹ کے واپس آ گئے. ان کے باپ سے کہا کہ دیکھیں آپ کے ماں باپ نے آپ کی ٹریننگ ایسی کی، آپ کو ویلیوز نہیں بتائیں، آپ نے اپنے بچوں کو بھی ویلیوز بالکل نہیں بتائیں، ان کے سامنے غلط کام کرتے رہے. اب اللہ ہی ان کو ہدایت دے گا، ہم کچھ کر نہیں سکتے ان کے لیے دعا کریں گے بس. لیکن آخری پارٹ جو سب سے ٹریجک ہے، کہنے لگے 1-2 ہفتے بعد وہ بابا جی آنے بند ہو گئے کچھ عرصے بعد. کہتے ہیں ہمیں ہمدردی ہو گئی تھی ان سے، آتے تھے روتے تھے، ہمارے بزرگ کی طرح تھے. تو ہم پھر 4-5 لوگ مل کے گئے، ہم نے کہا ان کی تیمارداری کر لیں، عیادت کر لیں. تو ہم نے پھر جا کے بیل بجائی. کہنے لگے اب تینوں نکل کر آئے اور تینوں کے چہرے پرسکون تھے، مسکراہٹ تھی چہروں پہ. کہتے ہیں ہم بڑے خوفزدہ ہو گئے، کیونکہ اچھے لوگوں کو اچھے لوگ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، برے لوگوں کو برے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. اگر برے لوگ اچھے لوگوں کو دیکھ کے خوش ہوں تو یا تو برے اچھے ہو گئے یا اچھے برے ہو گئے. یہ ہے نا کنکلوژن. اگر آپ لوگ اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ دیکھیں آپ کو کون دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. یہ ٹیسٹ سب سے بڑا ہوتا ہے کہ کون آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، کون آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اگر اچھے لوگ ملنا چاہتے ہیں یو آر اے گڈ پرسن. اگر برے لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور آپ ان سے خوش ہوتے ہیں تو یو آر اے بیڈ پرسن. تو اپنا سب سے بڑا ٹیسٹ ہی ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے بھی حکم ہے کہ آپ انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، ان کے ساتھ آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہے. تو یہ کہنے لگے ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں اتنے خوش نظر آ رہے ہیں؟ اس دن تو آپ بہت ٹینس تھے، ناراض تھے. کہنے لگے بابا مر گیا تھا کل، وہ آ رہی تھی، ہم نے باہر رکھ دیا ہے، اپنے دوست کا جنازہ اٹھا کے لے جائیں. کہتے ہیں وہ نہیں آئے، وہ تو خوشیاں منا رہے تھے، پراپرٹی مل گئی، پیسہ مل گیا. مطلب ہے نا کہ ہم اپ اینڈ اوپس والی بات، ہم اوپر جا رہے ہیں، مور منی، مور دولت، مور کوٹیاں، مور کاریں، پھر اینڈ آ جاتا ہے. یا تو اس کا حساب اللہ وہاں پہ ہمیں کچھ دے دے گا، پھر تو ٹھیک ہے. یہاں پر بھی لوگ مرنے کی دعائیں مانگتے ہیں، مرے تو ہم قبضہ کریں. غریب بندے کے بچے تو نہیں دعا مانگتے، انہیں کیا ملنا ہے. تو یہ نا کہ اینڈ آف دا روڈ تو ہر ایک کا آنا ہے. اور میں بتاؤں بہت جلدی آ جاتا ہے. آپ بچے ہیں، مجھے لگتا ہے کچھ عرصے پہلے 60-70 سال پہلے ہم بھی ایسے بیٹھے ہوتے تھے. ٹائم ایسے گزرتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا. اور ابھی سے چینج اگر لانا شروع کریں تو آپ دیکھیں کیسے دنیا میں سکون سا آنا شروع ہو جاتا ہے آپ کو. تو یہ جو ہے نا کہ جو حویث ہم میں ہو گئی، جو اسلام میں پیسے کی حویث سے بنا کیا ہے کہ ڈاؤن فال ہمارا پیسے کی حویث سے ہوگا. اور مسلم امہ کا سب سے زیادہ ڈاؤن فال کا ذکر یہ کیا ہے کہ جو دنیا کی حویث جس کو ہو جائے گی ان کی پھر تباہی بہت جلد ہو جائے گی. دیکھیں ہم بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، محل بناتے ہیں، اس کے بعد چل پھر نہیں سکتے، اس قابل نہیں ہوتے، 10-10 بیڈ روم کے گھر ہیں، مطلب سمجھ نہیں آتا کیا کریں ان کو. بچے چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں یا دعائیں مانگتے ہیں جائیں. میں نے تو اسلام آباد میں اتنے گھر دیکھے ہیں، ان کے سب بچے امریکہ چلے گئے، بڈھا اور بڈھی بیٹھے ہیں گھر میں، 8-8 بیڈ روم کے گھر ہیں. یہ کیا کرے اس گھر کو. ایک میرے جاننے والے تھے، ان کو بڑا شو کی عادت تھی، دکھاتے تھے میرے پاس کیا کچھ ہے، جتنے اس سے زیادہ ہی بتاتے ہوں گے. اور ان لوگوں کے طریقے انڈائریکٹ ہوتے ہیں بتانے کے. ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ میرا 12 بیڈ روم کا گھر ہے 4 کنال پہ اسلام آباد میں، بچے میرے دونوں چلے گئے ہیں، ہم دونوں بڈھا بڈھی رہ گئے ہیں، چلا بھی مشکل سے جاتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی کون سے بیڈ روم میں رات کو سوئیں. مطلب بتانا ہی چاہ رہے تھے میرا 12 بیڈ روم کا گھر ہے انڈائریکٹلی. ایسے طریقہ یہ ہوتا ہے نا کہ بتانے کا. دیکھو میرا کیا لگا ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم کون سے بیڈ روم میں سوئیں، 2 رہ گئے ہیں بس. میں نے کہا جی بڑا آسان طریقہ ہے اس کا کہ آدھا گھنٹے کا الارم لگا دیا کریں، سب بیڈ روم میں سو جایا کریں باری بار. بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، پھر بچے دعائیں مانگتے ہیں، پھر مصیبت میں آ جاتے ہیں. کہ گھر ایک چھوٹا سا ہو، پیار محبت والا ہو. A home should be clean enough to be healthy and dirty enough to be happy. قالین یہ وہ، یہاں پہ جوتا نہ اتارو، یہاں پہ اپنا یہ نہ رکھو، ایسٹے نہ رکھو، اپنے مطلب یہ کہ اس پردے کو ہاتھ نہ لگاؤ، اس صوفے پہ نہ بیٹھو، تمیز نہیں ہے بیٹھنے کی. ایک 5 اسٹار ہوٹل بنا رکھا ہوتا ہے گھر کو. پرسکون جگہ ہو، چھوٹی سی جگہ ہو، پیار ہو، محبت ہو. گھر تو یہ ہوتا ہے ہمارا. ہم کہتے ہیں ہم آپ کی امت سے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں. ان کا گھر کیا تھا، رہتے کیسے تھے، کھاتے کیا تھے، سب کچھ دے دیا کرتے تھے، پیٹ پہ پتھر بندے ہوتے تھے. ہم کہتے تو ہیں کہ ان کی امت ہیں، کر رہے ہیں ریورس بالکل.
اور آپ دیکھیں گے آخر کے پارٹ میں کہ خوشیاں بھی ان کو ہی ملتی ہیں جو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، جو دیتے ہیں.